تم یہ کہتے ہو ہم فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہاں تم دیکھو گے جس دن تمہارے مرنے کا ٹائم آئے گا، اپنی موت کے ٹائم تم موت کے فرشتوں کو دیکھو گے، مگر اس دن تمہارے لیے کوئی اچھی خبر نہ ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، جب فرشتوں کو یہ دیکھیں گے تو یہ کہیں گے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ فرشتوں کو دیکھ کر کے ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو فرشتے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عذاب کے فرشتے، ایک رحمت کے فرشتے۔ تو آج کی تقریر میں انشاءاللہ میں 15 ایسی چیزیں بیان کروں گا جو کام اگر ہم کر لیں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، فرشتے اتریں گے اور فرشتے اسپیشل ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو آپ لوگ کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ عمل انشاءاللہ؟ بولو بھائی، صرف سننا نہیں، عمل بھی کرنا ہے۔ میں بہت ایزی چیزیں، آسان چیزیں بتاؤں گا، کوئی مشکل کام نہیں کرنا ہے، بہت ہی سمپل کام بتاؤں گا، مگر کام اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ کر لیں گے تو فرشتہ آ کر کے آپ کو دعا دے گا۔ تو فرشتوں کی دعا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو بھائی، انشاءاللہ ہم لوگ وہ عمل کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلا کام، فرشتوں کی دعا چاہیے۔ پہلا کام، رات میں باوضو ہو کر کے سویا گیا۔ سمپل ہے، رات میں سونے کے ٹائم کیا کرنا ہے؟ پاک ہو کر کے سونا ہے، وضو کر کے سونا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں طَهِّرُوا هَٰذِهِ الْأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللَّهُ، اے مسلمانوں اپنے شریر کو پاک رکھا کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم کو پاک کرے گا۔ ما من مسلم ما من عبد یبیت طاہرا، جب بھی کوئی بندہ رات میں وضو کر کے سوتا ہے، پاکی کی حالت میں سوتا ہے، الا بات ملک فی شعارہ، تو فرشتہ بھی اس کے بغل میں سوتا ہے۔ اور بندہ جب رات میں اٹھتا ہے، جب کروٹ بدلتا ہے، جب بندے کی نیند کھلتی ہے، فرشتہ کہتا اللہم اغفر لہذا العبد، اے اللہ تو اپنے اس بندے کی بخشش فرما دے، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاہِرًا، یہ بندہ وضو کر کے سویا ہے۔ اس کو اپنی زندگی کی عادت بنا لو۔ میری ماں بہنوں تم سے بھی کہتا ہوں، رات میں بھائی پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہو نا، سونے کے پہلے ایک بار آخری بار پیشاب کرتے ہو، پیشاب کرنے کے بعد وضو کر لو، وضو کر کے بستر پہ آؤ۔ اور ایک کام اور کر لو، جب بستر پہ وضو کر کے آؤ تو ایک کام اور کر لو۔ چلو وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابھی جو حدیث پڑھی یہ الترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے، اب جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور حدیث کے راوی کون ہے؟ برا ابن عازب۔ کیا نام ہے؟ بولو بھائی، برا ابن عازب۔ آپ کے علاقے میں لوگوں کے نام بڑے عجیب مجھے نظر آتے ہیں۔ کیا نام ہے بھائی؟ انجارل، افراجل، ریاجل، یہ نام رکھتے ہیں بھائی۔ صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو، پورے محلے میں آپ کو برا نام نہیں ملے گا، پورے محلے میں عازب نام نہیں ملے گا۔ برا ابن عازب صحابی کا نام ہے۔ برا ابن عازب کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے برا ابن عازب، جب تم رات میں بستر پہ سونے جایا کرو تو تم وضو کر لیا کرو، اور وضو کرنے کے بعد داہنی کروٹ لیٹ جاؤ، اور داہنی کروٹ لیٹنے کے بعد ایک دعا میں سکھا رہا ہوں، اے برا ابن عازب ایک دعا میں سکھا رہا ہوں، اس دعا کو پڑھ لیا کرو، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر کوئی بات چیت نہیں کرنا ہے۔ اس دعا کو پڑھ کے سو جاؤ، پھر بات نہیں کرنا ہے۔ اب بات نہیں کرنا ہے تو کسی سے بات نہیں کرنا ہے، وہ موبائل پہ رات میں جو لگے رہتے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کسی سے بات نہیں کرنا ہے۔ آخری کام یہ کر کے سونا ہے، یہ دعا پڑھ کے سونا ہے۔ کیا دعا ہے؟ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لو میرے بھائی۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ ابھی سننے میں تھوڑی آپ کو مشکل لگ رہی ہوگی، 2-4 بار آپ یاد کریں گے، یاد ہو جائے گی۔ بڑی بہترین دعا ہے۔ دعا کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں۔ اے اللہ، اچھا دیکھو بندہ جب سوتا ہے نا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ جب سوتا ہے تو سمجھو مر جاتا ہے۔ جتنی دیر انسان سویا رہتا ہے اتنی دیر اس کی روح اللہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اسی لیے جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اے اللہ تیرا شکر ہے
تو نے ہم کو ہمیشہ کے لیے نہیں سلایا، ہم سو کر کے دوبارہ اٹھ گئے، زندہ ہو گئے، تو جیسے آج تو نے ہمیں زندہ کیا ہے، اے اللہ کل قیامت کے دن بھی تو ہماری قبروں سے ہمیں اٹھائے گا، ہمیں زندہ کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ بستر پہ سونے جا رہے ہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ اٹھ پائیں گے یا نہیں اٹھ پائیں گے۔ ہائے ہائے، فلسطین کے حالات آپ دیکھو، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ہاسپیٹل کے اوپر بمباری کی گئی، بیچارے ہاسپیٹلوں میں جان بچانے گئے تھے، 500 سے زیادہ لوگ اس ہاسپیٹل کے اندر ایڈمٹ تھے، بمباری کی گئی، اور فلسطین کے شہر غزہ میں اس ہاسپیٹل کے 500 مسلمان مریض مر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور ان کا ویڈیو میرے بھائی آپ دیکھ لیں تو آپ تڑپ اٹھیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں، ان کی کٹی پڑی لاشیں دیکھ کر کے آپ کا دل تڑپ اٹھے گا۔ ہائے آج مسلمان کتنا بے حس ہو چکا ہے۔